بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کورس کے ایک اور نئے سیشن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ نثار احمد ڈاہری۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے جو لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے اندر جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے کسی بھی اگر ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ یا پلس میں ہماری لیڈرشپ کے اندر۔ تو اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے جو آج سیشن جو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از اباؤٹ دا لیڈرشپ اینڈ لیڈرشپ اسٹائلس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو موسٹلی ہمارا فوکس ہوگا کہ لیڈرشپ اسٹائلس کے ایک لیڈر کون سے جو ہے اپروچز کے ساتھ جو ہے کسی اپنے سبارڈینیٹ سے کام لیتا ہے، تو آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو ہم لیڈرشپ کو جان لیں کہ لیڈرشپ کیا ہے۔ تو لیڈرشپ اصل میں ورڈ از کمبینیشن آف ٹو ورڈس، ایک تو لیڈر پلس شپ۔ لیڈر از بیسیکلی وہ جو رہنمائی کرنے والا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں لیڈر۔ اینڈ شپ از بیسیکلی کہ کسی منزل تک پہنچانے والا، تو اس کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ۔ تو لیڈرشپ ہمیشہ جو لیڈ کرے اس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں، کہ اگر کوئی ہمیں راستہ دکھائے کسی منزل پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہمیں پہنچانے میں گائیڈ کرے، ہمیں کوچ کرے، مینٹرنگ کرے، تو اس کو ہم لیڈرشپ ہی کہتے ہیں۔ اور لیڈرشپ اصل میں ایک سوچ کا نام ہے، ایک رویہ ہے، جیسے لکھا ہوا کہ لیڈرشپ از این ایکشن ناٹ این اپوزیشن۔ تو یہ کسی پوزیشن سے نہیں ہے بلکہ یہ آپ لوگوں کا بیہیویئر ہے، جو اصل میں کہ آپ لوگوں سے کس طرح جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ لیڈر کی بہت ساری، میں تو کہتا ہوں کہ ہر کوئی بندہ جو ہے اگر کہے کہ میں لیڈر ہوں، تو لیڈر دیکھیں کہ لیڈرشپ اس کی کوالٹیز کون سی ہیں۔ تو لیڈر کے لیے بیسک کوالٹیز یہ ہونی چاہیے کہ ان کا ایک اچھا کردار ہونا چاہیے، ان کا کیریکٹر جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اس کی لینگویج کمیونیکیشن اسکلز کتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور کتنا اسٹرانگ ہے، ان کے پاس مینیجرل اسکلز کتنے ہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورس اسکلز کتنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی، اس کے علاوہ آپ کے پاس نالج کتنی ہے، آپ کتنے اسکلفل ہیں، اگر یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر اے گڈ لیڈرس۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اصل میں رہنمائی کرنے کا نام ہے، جو ایک سوچ، ایک بیہیویئر، ایک رویہ ہے انسان کو جو دوسرے بندوں کو انفلوئنس کرتا ہے۔ تو ہمیشہ لوگ بھی جو ہیں انسپائر ہوتے ہیں ہم سے، جب آپ سے تب انسپائر ہوں گے جب آپ کا کیریکٹر اچھا ہوگا، جب آپ ایک نالجبل ہوں گے، آپ کے کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، جب آپ کرٹیس ہوں گے، آپ پولائٹلی جو ہے لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ پھر اسی کو ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ از دیٹ از کالڈ ایکچولی لیڈرشپ۔ اگر ہم اس کو لیڈرشپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹاپ لیول پہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ تو جنرل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو لیڈرشپ وہ ہوتے ہیں جو ایکچولی اپنے فالوورس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ انفلوئنسنگ از ورڈ، انفلوئنسنگ تھرو دیئر ٹریٹس، ان کے جتنی بھی کوالٹیز ہیں تو ان سے وہ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ لیڈر ہمیشہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، فیوچر کے ویژن دکھاتا ہے کہ یہ ویژن ہے، یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، سیٹ آبجیکٹیوز کرتا ہے ان کو اچیو کرنا۔ تو یہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ لیڈرشپ ہمیشہ ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھائے گی، ایک ڈائریکشن دے گی کہ ہمیں اس ویژن کو کس طرح میٹ کرنا ہے، ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، ہمارا پاتھ کیا ہوگا، روڈ میپ ہمارا کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ٹاسک ہیں اصل میں یہ لیڈرشپ لیول پہ ہوتے ہیں، اور اس کو ہم لیڈرشپ ہی کہتے ہیں۔ تو لیڈر کوئی بھی ہو، اور جیسے ایگزامپل یہ ایک مجھے چیز لگی تو میں نے لکھا کہ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ آف کورس تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کو ایز اے اپوزٹ لے لیں کہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو انسپائر کرے گا اپنے کریکٹر سے، اپنی نالج سے، اپنے لیڈرشپ اسٹائل سے۔ ان کا آرگنائزیشنز کے اندر بہت بڑا رول رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور تھا کہ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ لیڈرز جانے پہچانے جاتے ہیں تھرو دیئر بیہیویئرس، ان کی ویلیوز کیا ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ سے جانے جاتے ہیں۔
ہمیشہ لیڈرز، کیونکہ وہی جو ہے اپنے ٹیم کو آگے لے کے چلتے ہیں. سو ان کی ٹیم کو انسپائر کرنا، ٹیم کو موٹیویٹ کرنا، ٹیم کو گائیڈ کرنا، اصل میں یہ لیڈرشپ کا کام ہے. اور اسی ہی کو ہم بیسیکلی لیڈرشپ کرتے ہیں. اور ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے اپنے اس کے پاس اتنے اسٹرانگ اسکلز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیم کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. So a leader is responsible for the achieving objectives through the work of others and for building and maintaining the team that he or she is a part of it. So leader وہی ہے کہ اپنے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے اندر ٹیم کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہے اور اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرتا ہے. جبکہ ڈیولپ مینس کہ وہ ٹیم کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا نام ہی لیڈرشپ ہے. وہی صرف کام کر سکتا ہے جو ایک لیڈر ہوتا ہے. جو لیڈر کا بیس بھی ہے کہ ہی ڈزنٹ سے کہ آئی اونلی بٹ لیڈر سے وی. جب ہم سب ایک ہی لیول پہ ہوں گے، لیڈر ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر اپنی ٹیم کے ساتھ انہی ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے کام کرے تو ہم اس کو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کہتے ہیں. سو بہت سارے نام ہوں گے لیڈرشپ میں، آپ نے سنے ہوں گے جو برٹ لیڈرز ہیں. بہت ساری تھیوریز میں بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ وہ لیڈرز ہیں جو لانگ لیو ہمیشہ کے لیے ہیں لیڈرز، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، گاندھی، نیلسن منڈیلا اینڈ بینظیر بھٹو. تو یہ سارے وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے ان کے لاکھوں فالوورز تھے. اور اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان ایک اسٹیٹ بنائی تو وداؤٹ بلینڈنگ، تو انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا کریکٹر بیہیویئر نے لوگوں کو متاثر کیا اور ہزاروں ان کے فالوورز ان کے پیچھے چلے اور ایک الگ سے جو ہے وہ اسٹیٹ بنائی. سو اب آپ بھی سوچیں کہ آسک یور سیلف واٹ مارکس دس پرسن آؤٹ is one of the greats. So they focus on the belief on the leadership as a گاندھی صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ہی از موسٹ ہینڈس آف لیڈر میں بلیو کرتا تھا. لیزرز فیئر میں تھا کہ اس کا بلیف تھا کہ یہ جو ہے وہ اگر میں لوگوں کو آزادی دوں گا، فریڈم دوں گا، اگر ان کو ڈیسیشنز میں دوں گا تو اس سے زیادہ ترقی ہوگی. اور اس طرح جو ہے ہم اس کو ان کے اپنا اسٹائل تھا کام کرنے کا. سو لیڈرشپ اسٹائل، اب لوگوں سے کس طرح سے ہم کام لے سکتے ہیں، کون سی اپروچز ہیں جن کے تحت ہم جو ہے ان سے کام لے سکتے ہیں. سو لیڈرشپ اسٹائل از اے مینر اینڈ اپروچ آف پرووائڈنگ ڈائریکشن، امپلیمنٹنگ پلانز اینڈ موٹیویٹنگ پیپل. تو ہم ایک آرگنائزیشن میں کس طرح جو ہے لوگوں سے کام لے سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کون سا لیڈرشپ اسٹائل اپنانا ہوگا لیڈرشپ کے لیے. سو اب اس میں بہت سارے جو ہے ہمارے پاس لیڈرشپ اسٹائلز ہیں. ان میں جو ہمارے پاس موسٹ فیمس ہیں ان میں سے 3 جو ہے ہمارے پاس فیمس جو ہیں وہ آتے ہیں، جن میں ہمارے پاس اتھارٹین ہے، آٹوکریٹک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ہم، یا سیکنڈ ون از اے پارٹیسپیٹیو ہے، یا ڈیموکریٹک ہمارے پاس لیڈرشپ اسٹائل ہے. تھرڈ ون از اے ڈیلیگیٹو اور فری رین ہمارے پاس لیڈرشپ اسٹائل ہے. تو یہ 3 بہت بڑے فیمس، اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہیں ہمارے پاس لیڈرشپ اسٹائلز ہیں. سو آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل یا اتھارٹین آٹوکریٹک میں جو ہے ہمارے پاس سمپلی دس اسٹائل ریفرز ٹو وین اے لیڈر ٹیلز ہر ہز امپلائی واٹ ہی شی وانٹس ٹو بی ڈن. سو اس اسٹائل کے اندر جسٹ اپنے جو لیڈر ہے بیسیکلی وہ صرف اپنے سب آرڈینیٹس کو جو امپلائیز کو صرف بتاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے. اس کے اندر ان کو سب آرڈینیٹس کے اوپر سمپلی وہ اپنی پالیسیز، اپنے گائیڈ لائنز، اپنے پلانس امپوز کرتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے، اینڈ ہاؤ ہی یا شی وانٹس اٹ ڈن وداؤٹ گیٹنگ دی ایڈوائس آف دا فالوورس. اس میں لیڈر جو ہے اپنے فالوور سے کوئی بھی گائیڈ لائن ڈیسیشنز میں یا پلان بنانے میں، کوئی بھی چیز بنانے میں ان سے کوئی بھی ایڈوائس یا سپورٹ نہیں لیتا، بلکہ اس میں صرف اور صرف سب آرڈینیٹس کو بتایا جاتا ہے، امپلائیز کو بھائی آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، بس یہ کر کے دیں. تو یہ اتھارٹین ایک لیڈرشپ اسٹائل ہے
اور اس کو ہم اس طرح بھی کہیں. اب یہ آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل، وین ٹو یوز دس لیڈرشپ اسٹائل، ہم کب یوز کریں گے، آپ تو کن سچویشنز میں ہم یہ جو ہے اسٹائل یوز کریں گے. سو فار دیٹ جو ہے وین کوئک ڈیسیشنس آر نیڈیڈ. جیسے ملٹری کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ جتنے بھی آرمی آفیسرز ہیں دے آر بیہیونگ لائک آٹوکریٹک ہیں. وہ سارے لوگ، ان کو اسٹرکٹ ڈیسیشنس لینے ہوتے ہیں، ان کو کوئکلی ڈیسیشنس لینے ہوتے ہیں. سو دے پلے رول ایز این اتھارٹین کا رول پلے کرتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ. بس آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو. تو وین کوئک ڈیسیشنس آر نیڈیڈ تو آپ ضرور وہاں پہ جو ہے اتھارٹین لیڈرشپ اسٹائل جو ہے اپنائیں گے. وین نو نیڈ آف ادرس انپٹ، آپ اس سچویشن میں اس لیڈرشپ اسٹائل کو اپنا سکتے ہیں جس کنڈیشن میں آپ کو کسی اور لوگوں کی انپٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے اوپر یہ رولز اپنے پالیسیز امپوز کر سکتے ہیں. سو ٹیم ایگریمنٹ، اس کے اندر ٹیم ایگریمنٹ از ناٹ نیسیسری. اتھارٹین یا آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل کے اندر ٹیم کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی ایگریمنٹ ہو، کیونکہ اس کے اندر ہم ٹیم سے کوئی بھی ان سے گائیڈ لائنس یا ان سے کوئی ڈیسیشنس میں ہم ان سے سپورٹ یا ہیلپ نہیں لے رہے ہیں، ان کو کسی بھی چیز میں ہم انگیج نہیں کر رہے ہیں. سو وین ہائی لیول آف مینجمنٹ کنٹرول از نیڈیڈ، جہاں پہ آپ کو بالکل کنٹرول ایک مینجمنٹ امپلیمنٹ کرنی ہے. سو اس کنڈیشن میں جو ہے آپ لوگ اتھارٹین یا آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل یوز کرتے ہیں. سو اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں کہ برائے مہربانی ان سچویشنس میں آپ اس کو جو ہے مت یوز کیجیے گا. لمیٹیشنس ان کی کیا ہے کہ امپلائیز ان کی کیا ہے کہ امپلائی کی ناٹ کوسچن ڈیسیشنس. اس میں یہ ہے کہ ان کی لمیٹیشنس کہ اس کے اندر آپ کے امپلائیز آپ سے اس قابل نہیں ہوگے کہ آپ سے کوئی کوسچن پوچھ سکیں. آپ نے جو چیز بتائی ہے ان کو وہ کرنی ہے ان کو. ان کے اندر آپ کے امپلائیز سب آرڈینیٹ آپ کو ریزسٹ یا ان کے اندر آپ کو ریفیوز نہیں کر سکتے. سو لٹل اپارچونیٹی ٹو گیو سجیشنس. تو اس کے اندر آف کورس کوئی بھی ہمیں اپارچونیٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی سجیشنز دے سکیں یا کوئی کنسیڈریشن ہو یا ریکمنڈیشنز دے سکیں. تو اس طرح کی یہاں پہ اتھارٹی نہیں ہے. سیکنڈ جو ہمارے پاس آتا ہے ڈیموکریٹک اسٹائل یا پارٹیسپیٹیو اسٹائل. تو اس میں بیسیکلی ہم انوالومنٹ کرتے ہیں، امپلائیز اور لیڈر دونوں مل کر جو ہیں ایک اپنے ڈیسیشنز میں اور ساتھ مل کر پلانز بناتے ہیں، آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. سو دس از اے پارٹیسپیٹیو اسٹائل جہاں پہ لیڈر اور امپلائیز ساتھ بیٹھ کر جو ہے کام کرتے ہیں اور ایک فائنل جو ہے میچولی کوئی ڈیسیشن بناتے ہیں. اینڈ فائنل اس میں جو ڈیسیشن پھر بھی جو اتھارٹی ہے بیسیکلی وہ آپ کا لیڈر ہی ہوگا. سو اس پارٹیسپیٹیو یا ڈیموکریٹک اسٹائل میں بھی جو ہے کہ یہ لیڈرشپ اسٹائل آپ کب یوز کر سکتے ہیں. سو اس کے اندر ٹیم ایگریمنٹ از نیڈیڈ، جہاں پہ آپ کو ٹیم کا ایگریمنٹ ریکوائرڈ ہو یا نیڈیڈ ہے تو اس کنڈیشن میں یہ جو ہے ہم ڈیموکریٹک اسٹائل اپنا سکتے ہیں. ویئر دیر از اے گریٹ موٹیویشن اینڈ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. تو اس سچویشن میں بھی ہم جو ہے یہ لیڈرشپ اپنا سکتے ہیں. وین نالیجبل اینڈ اسکلفل ٹیم ممبرس آر دیئر ان آرگنائزیشن. اگر آپ کے کسی بھی آرگنائزیشن اسکول میں یا آفیسز میں اتنے آپ کے نالیجبل یا اسکلفل ٹیم ہے تو اس کنڈیشن میں آپ ان لوگوں کو اپنے ڈیسیشنس میں، اپنے پلاننگس میں یا آپ آپ ان کو پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کولیبریٹولی کام کر سکتے ہیں. سو اس اسٹائل میں اس کی ڈیلیمیٹیشنس کیا ہیں کہ اٹ از ٹائم کنزیومنگ افیئر. اگر ڈیموکریٹک آپ اسٹائل میں جاتے ہیں تو آف کورس اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ ایک ہے کہ آپ اس میں بہت سارا ٹائم بھی یوز ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ان کنڈیشنز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اس کے بعد لیزز فیئر ہے یا فری رین لیڈرشپ اسٹائل. اس کو ہینڈس آف لیڈرشپ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ فلی فریڈم ہم دیتے ہیں اپنے سب امپلائیز کو ٹو میک دا ڈیسیژن. however the leader is still responsible for the decision that are made. آف کورس جو ڈیسیجنس آپ کے سب آرڈینٹس میں لیں گے تو اس کے بھی اتھارٹی پھر بھی آپ کی جو ہے لیڈر ہی ہوگا. دس از یوز وین امپلائیز آر کمپیٹنٹ ٹو انالائز دا سچویشن اینڈ ڈیٹرمائن واٹ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سو اب لیزز فیئر کو ہم کب یوز کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ آپ اس اسٹائل کو تب یوز کریں گے جب آپ کے وین دی ٹیم از ہائیلی کیپیبل ہو. آپ کی جب آپ کی ٹیم بالکل فلی کمپیٹنٹ ہو، کیپیبل ہو، اتنی نالجبل ہو، اتنی اسکلفل ہو، ایکسپیرینسڈ ہو
تو اس سچویشن میں آپ جو ہے اپنی پاور ڈیلیگیٹ کریں گے اور ان کو ڈیسیشنس لینے کے لیے بھی آپ جو ہے ان کو انگیج کریں گے کہ بھی اب آپ فریڈم ہے آپ کو کام کرنے کے, آپ پلانس بنائیں, آپ خود جو ہے کام کریں. تو اس کنڈیشن میں وین ٹیم ممبرس آر ایبل ٹو انالائز دا سچویشن, اور وہ لوگ خود سے ڈیسیشنس لے سکیں, وہ اتنے قابل ہوں کہ اس میں ڈیسیشن میکنگ پاور ہوں, اپنے سچویشن کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ بھئی اب کیا کرنا ہے اور کس طرح جو ہے رسک ٹیکر بھی ہیں, تو وہ لوگ تب جو ہے آپ یہ رسک لیں کہ بھئی اب جو ہے ہم ان کو فلی فریڈم دیں گے. وین کلوز مانیٹرنگ آف ڈیسیجن از ناٹ نیڈیڈ, تو اگر ایسی سچویشن ہے جہاں پہ کلوز مانیٹرنگ نیڈیڈ نہیں ہے فار ڈیسیجن از ناٹ نیڈیڈ, تو اس سچویشن میں بھی جو ہے آپ ہینڈس آف لیڈرشپ اسٹائل اپنا سکتے ہیں. وین دیر از اے فل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان دا ٹیم ممبرس, جب آپ کو فل ٹرسٹ ہو اپنے ٹیم کے اندر. اب ایک فار ایگزامپل کوئی بھی آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے اندر ایسے ایکسپیرینسڈ اور نالجیبل ٹیچرس ہیں اور یا امپلائیز ہیں آپ کے آفیسز میں, تو وہ لوگ آپ اہل بھی ہیں, ان کو نالج بھی ہے, اسکل بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہیں, ٹرسٹڈ بھی ہیں, لائل بھی ہیں, تو ان کے اوپر یہ بھروسہ کر کے ہم ان کے اوپر یہ پاورز ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو فل آزادی دی جائے گی کہ وہ سارا جو ہے اپنے ڈیسیشنس لے کے اور فائنل آپ کے ساتھ شیئر کریں. سو ان کی لمیٹیشنس کیا ہوں گی لیزر فیئر کی. سو ناٹ سوٹیبل فار دا لیسر ایکسپیرینسڈ امپلائیز, تو آپ اس کو اس سچویشن میں نہ ڈالیں جب آپ کے پاس نیو امپلائیز ہوں, ایسے امپلائیز ہیں جو ان کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, زیادہ وہ اسکلفل نہیں ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ پھر جو ہے آپ کا جو ہے بڑا خطرناک جو ہے یہ اسٹائل ہو جائے گا. تو ایسے بھی نہ کیجیے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیس ایکسپیرینسڈ امپلائیز ہیں یا ویری نیو امپلائیز ہیں یا جن کا زیادہ اسکلز نہیں ہیں, تو اس سچویشنس میں آپ کو کوشش کریں کہ ان کو نہ دیں. اگر لیک آف موٹیویشن ہے امپلائیز کے اندر, تو ان سچویشن میں بھی جو ہے ہم لوگ یہ اسٹائل نہ اپنائیں, تو یوز نہ کریں تو بہتر ہے. اب کچھ فیکٹرز ہیں جو آپ کو کنسیڈر کرنے ہوں گے, جنرل فیکٹرز ہیں جن میں کہ بھئی اب کب کون سا لیڈرشپ اسٹائل اپنانا چاہیے اور کن فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے لیڈرشپ اپنانا چاہیے. ایک تو آپ آبجیکٹیوز دیکھیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ سافٹ آبجیکٹیوز ہیں, کس طرح کے آبجیکٹیوز آپ نیڈیڈ ٹو بی اچیوڈ. تو اس کے پہلے آپ ڈپینڈس کہ آپ جب بھی لیڈرشپ اسٹائل اپنائیں تو پہلے آبجیکٹیوز ذہن میں ہوں کہ کس طرح کے آبجیکٹیوز ہیں. اس میں ہمیں آٹوکریٹک ہونا چاہیے یا ڈیموکریٹکلی کام کرنا چاہیے یا بالکل ہم لیزر فیئر اسٹائل میں کام کریں. سو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا ذہن میں کہ ہم آبجیکٹیو جو سیٹ کر رہے ہیں کام کرنے کے, وہ کام کرنے کا جو نوعیت ہے وہ کس لیول کی ہے, تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے. سیکنڈ, فالوورز آپ کے سب آرڈینیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اب آپ کو جو ہے فالوورز جب آپ دیکھیں گے ان کو آبزرو کریں گے کہ بھئی مجھے کس اسٹائل میں جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے اس آرگنائزیشن میں. تو یہ فالوورز کو بھی ذہن میں رکھنا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ویدر دے آر ہائیلی ایکسپیرینسڈ ہیں, اسکلفل ہیں, واٹس ایور. تو وہ سارے جو چیزیں ہیں آپ فالوورز کو بھی سامنے رکھیں گے. پھر سچویشنز دیکھیں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر, آپ کے آرگنائزیشن میں کلچر, آپ کی آرگنائزیشن کا جو انوائرمنٹ ہے, تو اس میں کام کرنے کا اسٹائل کون سا لیا جائے گا. تو یہ ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا جب بھی آپ کوئی لیڈرشپ اپنائیں تو یوز کریں, تو وہاں پہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. سو لیڈرشپ اسٹائل از اپروچ for providing the right way to the team members, implementing the plans, strategies and motivating the peoples by including all the three leadership styles. So یہ اصل میں تین لیڈرشپ اسٹائلس تھے, آٹوکریٹک یا اتھارٹین لیڈرشپ اسٹائل تھا, ڈیموکریٹک لیڈرشپ اسٹائل ہے ہمارے پاس, لیزر فیئر ہے. تو ان تین لیڈرشپ اسٹائلس, اس کے علاوہ بہت سارے لیڈرشپ اسٹائلز ہیں, کرزمیٹک ہے, ٹرانزیشنل ہے, ٹرانسفارمیشنل ہے, اور بہت سارے لیڈرشپ فیمس لیڈرشپ اسٹائلز ہیں. تو پھر ان کو آگے آہستہ آہستہ ہم ایکسپلین کریں گے دوسرے لیکچرز میں انشاءاللہ. تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں گا آپ کو کہ ایز اے ہیڈ ٹیچر, ایز اے ماسٹر, ایز اے لیڈر ہیں آپ, تو پہلے تو ڈسکس دا رول دیٹ یو پلے ایز اے لیڈر آف دیئر انسٹیٹیوشن, کہ آپ رول کون سا پلے کرتے ہیں, and processes that they have established to practice effective leadership in their institution, اور کس طرح کے جو ہے آپ پریکٹسز کرتے ہیں اپنے اسکول یا آرگنائزیشن یا کسی بھی اسکول کے اندر افیکٹو لیڈرشپ اسٹائل کے. سو اس کے اوپر آپ بحث کریں گے, آپ اپنا رول بتائیں کہ ایز اے لیڈر رول پلے کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں,
اور وہاں پہ کون سی پریکٹسز آپ کا لیڈرشپ اسٹائل کیا ہے، تو یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ جو ویورز ہیں تو وہ کس اسٹائل کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. سو آپ لوگ کس طرح کے لیڈرشپ اسٹائل کو یوز کرتے ہیں اور آپ کی نظر میں کون سا جو ہے موسٹ سوٹیبل ہے ہمارے اسکولس کے کانٹیکس میں یا آفیسز میں لیڈرشپ اپنانے کے لیے. سو دس از آل اباؤٹ لیڈرشپ اینڈ لیڈرشپ اسٹائلز. آئی ہوپ کہ دس از یہ آپ کو ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے لیڈرشپ تھیوریز کے اوپر بات کریں گے اور بہت سارے مٹیریل جو ہے آپ ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو لیکچرز میں. تب تک اگر آپ نیو ہیں تو ضرور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں اینڈ کمنٹ کریں نیچے تاکہ ہمیں بھی ایک آئیڈیا ہو کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کریں. سو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.